नानी साहब आज चूँकि उन्हें इस्लामाबाद से बाहर जाना था इसलिए वो नहीं आ सके, तो सुबह मॉर्निंग में उन्होंने मुझे कहा, तो उनके भी आपके उनसे भी माजरत, आप लोगों से माजरत की तरफ से। और आज के इस फंक्शन के हवाले से जैसा कि मैम ने अभी मुझे बताया कि ये आपका एनुअल गेट टुगेदर है और उसमें बच्चों के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, जैसा कि आपका ये स्कूल जो है ये तो छोटे बच्चों के लिए है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के वक्त में व्हाट आई बिलीव इज दिस, हमारे वक्त में बच्चे पालना आसान था, आज बच्चे पालना मुश्किल है। और बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनको पालना उनकी केयर इतनी करनी पड़ती है कि शायद वक्त ऐसा आ गया है कि अगर उनकी प्रॉपर्ली इनिशियली केयर ना की जाए। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस वक्त में आईपैड पे, कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे, तो मैं तो समझ रहा हूँ ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि जिसमें अभी चंद दिनों का ही बच्चा होगा, उसको शायद माँ बाप का उतना ना पता हो जितना स्मार्टफोन का पता होगा। लेकिन आई बिलीव इन दिस के नो डाउट इन हमें ज़रूर आईटी के साथ चलना चाहिए। आज की दुनिया में रहने के लिए जो आज की चीज़ें हैं हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर फिज़िकल जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है उसको भी सामने रखा जाए तो दैट इज़ बेटर। हमने अपनी वालदा को, अपने बड़ों को देखा था तो उनकी ख्वाहिश यही होती थी, उनकी कोशिश यही होती थी कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। जबकि अब देखा गया है कि जो बच्चे मिडिल एज 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंडली जहाँ तक स्कूल्स का ताल्लुक है वो तो शायद अपनी जगह केयर करते ही करते हैं, वो अच्छे तरीके से करते हैं। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि उनका भी जो सिस्टम सेटअप आ गया है वो शायद पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, आई होप मैम इस बात पे मुझसे नाराज़ ना हो, बट दिस इज़ द फैक्ट। व्हाट आई बिलीव इज़ दिस, इट रिमाइंड्स मी कि जब मैं भी अब चूँकि बड़ी उम्र में आ गया हूँ, अपने आप को समझता तो यही हूँ। सो हमारे वक्त में ये कहा जाता था कि जी बच्चे रात रात को पढ़ते हैं, और जो हमारे बड़े थे वो मामू हमारे कुछ और वो ये कहा करते थे कि हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। तो उस वक्त में उन्होंने जो तरक्की की, शायद मेरी नज़र में उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी। आज बच्चों में वो डेडिकेशन पैदा करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिमांडिंग और अपने आप को ज़रा खुद मुख्तार ज़्यादा हो गए हैं, और उस खुद मुख्तारी में वो ये भूल जाते हैं कि बड़ों को भी कुछ पता है, जिम्मेदारी होना और बात है। मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी जनरेशन तो थी वो तो सैंडविच बन गई कि पहले वालिद वालदा की डांट खाते थे और अब बच्चों की डांट खाते हैं। शायद आप इस बात से एग्री करेंगे बट दिस इज़ द फैक्ट। और बट आई डू इन माई हाउस, जैसा घर में मैं और मेरी बेगम हम तो बहुत टेक्निकल तरीके से चलते हैं जी। हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, अभी जो सबसे छोटा है वो तो बहुत, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, ही इज़ अबाउट अभी वो ओ लेवल के एंड में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शायद थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा कि एट टाइम हमें जब बच्चे बड़े हो रहे थे, आज मेरी बेटी, आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो बच्चे मुझे छोटे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग जा भी चुके हैं, लेकिन मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। अपार्ट फ्रॉम सेनेटर, और वो भी सेनेटर MQM का, मैं एक रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं जी राजा बाज़ार की एक दुकान से मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया था। इट वॉज वे बैक एज अ सेल्समैन। तो मेरी तारीख, मेरी हिस्ट्री, एंड आई एम प्राउड टू से कि मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूँ। इट टुक मी अबाउट 40 ईयर्स। मेरा भाई नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं है, पॉलिटिकली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, और वो भी अल्लाह की तरफ से कि हम सुनते थे कि सर उड़ाते ही होने पड़े। तो जब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की बारी आई तो मुझे तो खुद को नहीं पता था, एंड आई जॉइंड MQM। और उसके बाद फिर आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स थैंक्स टू अल्लाह। आई एम प्राउड टू से दिस थिंग कि मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूँ, और मैंने पॉलिटिक्स में भी कोशिश की। और उसकी वजह ये थी कि ज़िंदगी में जो शख्स
اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے پراپر پلاننگ نہیں کر سکتا، میں نہیں سمجھتا وہ خود کامیاب ہوگا یا اپنے بچے اس کے کامیاب ہوں گے. اور جو لوگ جن کے بچے کامیاب نہیں ہوتے وہ پھر قصوروار ان کو ٹھہراتے ہیں. میری نظر میں اگر بچہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا قصور جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کا ہے، اور خاص طور پر جو پیرنٹس کی آپس میں ایک ایکویشن نہیں ہوتی کہ والد صاحب ایک کام کو آنکھیں ذرا ادھر ادھر کر رہے ہیں اور ماں کہہ رہی ہے یہ نہ کرو. دس شوڈ ناٹ بی. اگر ہے تو دونوں کا ایک ڈیسیژن ہونا چاہیے تاکہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے باپ کے انڈر شیلٹر چلنا ہے یا ماں کے انڈر شیلٹر چلنا ہے. سو اس لیے جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہم نے پروگرام بنایا. اگین میم آپ سے معذرت کے ساتھ، یہ ان دنوں میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ واز مڈ 90s کہ ذرا پرائیویٹ اسکولس کا دور زیادہ آ گیا تھا. جیسے ہم تو جی وہ اپنا پراپرلی شاید جو گورنمنٹ اسکولس تھے ان میں بھی نہ پڑھ سکے، بٹ الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیا. میرا کالج جو ہے، میرا اسکول جو ہے جی وہ آئیڈیل کیمبرج تھا، اور پھر سر سید ہوا، اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج سے پڑھا، اور اس کے بعد پھر آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز فرام کارنل یونیورسٹی نیو یارک ان ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ. سو کہنے کو میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا، لیکن بات وہی آتی کہ جب بچوں کی بات آئی تو وی پریفر ٹو کہ ہم سینٹ میریز میں بھیجیں، اور سینٹ میریز لال آزاد اور جو پریزنٹیشن کانوینٹ، یہ میم چونکہ اس وقت میں وہی اسکولس تھے تو آپ کی میم نے میرے قریب ہی یہ سٹی اسکول بنا تھا. اٹ واز آلسو ارلی 90s، مجھے یاد ہے ویلی روڈ کے ساتھ والی برانچ جو ہے، اور اس کے سامنے پھر بیکن ہاؤس بنا. پھر جو اپنا ہماری میم مشتاق، انہوں نے میرے بچے سے تو ادھر پڑھتے رہے جی، ابھی بھی ایک ادھر ہی پڑھ رہا ہے. سو مقصد یہ ایک ایرا ایسا آیا کہ جس میں اسکولز نے تو بہت ترقی کی. اگین دس از مائی پرسنل ویو، آئی مے بی رانگ بٹ جسٹ شیئرنگ ود یو. اور ماں باپ نے زیادہ تر ذمہ داری جو ہے بچوں کی وہ اسکولز پر ڈال دی. اب ان کو کپڑے کیسے پہنانے ہیں، بیگ جو ہے وہ مکی ماؤس کا ہونا چاہیے، بیٹی ہے تو پنک کلر کا ہونا چاہیے، بیٹا ہے تو بلو کلر کا ہونا چاہیے. ہم نے بچوں کو پہلی جماعت سے ہی پریپ سے، یا پتہ نہیں یہ آج کل کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہاں وہ پلے گروپ تھی، پریپ سے بھی پیچھے آ گئے پلے گروپ سے، اور وہ بھی مائیں جان چھڑانے کے لیے 3 سال کا بچہ جو ہے اس کو پلے گروپ میں بھیج دیتی ہیں کہ چلو میں سے آرام کریں گے. بٹ اٹ از واٹ دا ورڈ از. تو وہ جو بچوں کو مٹیریلسٹک بنا دیا گیا. آئی پرسنلی فیل کہ جو میرے بزرگ بھائی یہاں تھوڑے سے میری ایج کے یا بڑے ہیں وہ ضرور یہ دیکھیں گے کہ ہم پہلے بچوں میں اتنا مٹیریلزم نہیں لاتے تھے، بلکہ ایک ان کو ہیلدی کمپٹیٹیو ورلڈ میں ڈالتے تھے تاکہ وہ اپنے ارد گرد جو بچے ہیں ان سے کمپٹیشن کریں صرف پڑھائی کی حد تک. ابھی جو سلسلہ آیا ہے، بہرحال اللہ کرے دس از واٹ دا نیو ورلڈ از، نیو ایرا از. جب ہم دنیا میں جاتے ہیں، اٹ ریمائنڈز می آئی وینٹ ٹو جاپان فرسٹ ٹائم ایور ان مائی لائف. اٹ واز 1979-80 یا 1980 میں میں گیا تو وہاں اس وقت میں نے ایک اسکول کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرا تو میں اسکول کے پاس سے چلا گیا تو they were taking a class of 2 hours every day، جو بچوں کی ایویلیویشن کرتے تھے کہ اس بچے کو آگے زندگی میں کون سے پروفیشن میں جانا چاہیے. تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ ہم بچوں پہ پڑھائی کا برڈن اتنا ڈالیں کہ جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. وٹ آئی بلیو، میرے والد کہا کرتے تھے اس وقت میں، ہمارے وقت میں، ابھی تو شاید 50-60 نمبر لے کر بچہ پاس ہوتا ہے جو شاید سارے ہی لے لیتے ہیں، ہمارے وقت میں 33 نمبرز ہوا کرتے تھے جی پاس ہونے کے لیے. تو میرے والد اللہ مغفرت فرمائے کہتے تھے کہ 33 نمبر لے لینا، اگلی کلاس میں چلے جانا. میں نے کہا ابو جی یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ کلاس میں ٹاپ مت کرنا، زندگی میں ٹاپ کرنا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بچے دے شوڈ بی برائٹ اسٹار ان دیئر پروفیشن، وٹ ایور دا پروفیشن از، وہ چاہے شاید اوروں کو اچھا لگے یا نہ لگے، اگر میرا بچہ اس پروفیشن میں ٹاپ کرتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ بچہ اپنی زندگی کے موٹیو کو سمجھ رہا ہے. میری بیٹی نے جی اس نے 10 A's with 10 stars لیے تھے او لیول میں، اس کے بعد کوئی 1024 نمبر لیے ایف ایس سی میں، ٹاپر ہے.
میرا بیٹا بھی پاکستان ٹاپر رہا، اس کے بعد یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا گیا. یہ میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک دکاندار کا بچہ راجہ بازار کی دکان سے جس کا تعلق ہے، اگر وہ ٹاپر بنتا ہے تو شاید اس میں اسکول والوں کا تو ہاتھ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ماں باپ کا بھی ضرور ہے. اس لیے میری گزارش سب سے یہ ہے، خدا کرے ہمارے وقت میں ان بچوں سے، کیونکہ یہ ہماری اگلی جنریشن ہے، آنے والا ہماری نسل جو ہے اس سے اس ملک کی ترقی ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو آئے بینگ اے لیجسلیچر میرے بس میں ہے، جو کہ میں آپ کے اچھا تو نہیں لگتا کہ میں اب آپ کے گھر ہی بیٹھ کر اور بات آپ کے خلاف کروں، بٹ دس از دا فیکٹ. آئی ایم گوئنگ فار دا لیجسلیشن جی، کہ جس میں کوئی پرائیویٹ اسکول وہ وداؤٹ اینی ایک اسپیسیفک پرسنٹیج سے ہٹ کے نہ تو فیس بڑھا سکے اور نہ ادر ایکٹیویٹیز میں پیسے لے سکے. ویری سوری ٹو سے، بیکاز آئی ریئلائز اٹ کہ جب میرے بچے کا فی بل آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں چلے یہ علیحدہ بات ہے کہ میڈم نے ہمیں مطلب پہلے وقتوں میں تو اکوموڈیٹ کر دیتی تھی، اب تو شاید وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا کہ پہلے وقتوں میں کہتے تھے اچھا جی 2 بچے اکٹھے پڑھتے ہیں تو 1 بچے کی فیس آدھی کرتے ہیں، اب تو وہ چیز بھی چلی گئی. لیکن آئی بینگ دا لیجسلیچر بھی میرا یہ فرض ہے، میں اس پر پوری لیجسلیشن کر رہا ہوں. حالانکہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اٹ ٹک می 3 ایئرس کہ میں یہاں تک لے کر آیا ہوں کہ اب میں نے پرائیویٹ ممبر بل دیا. وہ اس لیے کہ حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پر کوئی کیس میں سنا موٹر دیا، لیکن نہیں ہو سکا. ریزن بھی ان کا نیٹ ورک ہمارے نیٹ ورک سے زیادہ اسٹرانگ ہے، چونکہ یہ ایک جج کے بچے کو، جرنیل کے بچے کو، منسٹر کے بچے کو جس کو یہ فری کر دیتے ہیں تو اس کی ساری سفارش اپنے میں لے لیتے ہیں. تو اس لیے یہ سیٹ اپ ان کا بہت اچھا ہے. اللہ کرے میں کہتا ہوں پیسے دینے کے بعد بھی اگر اسکول، پرائیویٹ اسکول پراپرلی بچوں کو آج کے معیار کے مطابق ٹرینڈ کر دیں اور وہ جعلی نمبر نہ دیں تو شاید بہتر ہو. کم از کم پیرنٹس اس بات سے متفق ہوں. ویسے اب میری ساری میں مجبوری ہے کیونکہ میرا اپنے آپ سے جب بھی میں بات کروں گا دل کی بات کروں گا اور سچی بات کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سینیٹر ہیں، تو آئی یوز ٹو سے دس کہ یار میں سینٹ کے اندر سینیٹر ضرور ہوں، سینٹ کے باہر نہیں ہوں. اور سیکنڈلی جیسا میں نے کہا کہ میری کچھ اپنی آبزرویشنز ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. اسی طرح اگر جو شخص جس جگہ پر ہے ہماری قوم میں اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے تو آنے والے وقت میں یہ جو ہماری ہم تکلیفیں ہیں، ہم جو پیچھے جا رہے ہیں، قطعی طور پر نہیں جائیں گے. مجھے فخر ہے اپنی قوم پر، قوم کے لوگوں پر، جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا. اگر ہم اس کو بچانے کے لیے اپنی جگہ اور پھر میٹیریلسٹک کے لیے آئی یوز ٹو سے دس تھنگ ٹو آل مائی آپ سمجھے کہ میں بہت ٹائم دے رہا ہوں، بٹ دس از اے فیکٹ. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک گاڑی، ایک گھر اور 1 سال کا راشن میرے طرف میں یہ سب کے لیے کافی ہے. اب جب ہمیں اللہ نے 12 گاڑیاں دے دی، 4 گھر دے دیے، ایسٹس بھی ہمارے پاس آ گئے اور پھر بھی ہماری ہوس نہیں ختم ہوتی، تو پھر ہمیں اپنی موت کو یاد کر لینا چاہیے. اور جس کو موت یاد ہوگی نہ اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، وہ اللہ کی طرف بھی ضرور دیکھے گا اور لوگوں کی مدد بھی کرے گا. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، اور بالخصوص اپنے اس پاکستان کے لیے، پیارے پاکستان کے لیے جس کو ہمارے ہی جیسے لوگوں نے خراب کیا ہے اور ہمارے ہی جیسے آپ جیسے سب مل کر اس کو ٹھیک کریں گے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اگین آپ سے معذرت. Thank you so much.